میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے پاک اور خوبصورت صفاتی ناموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت صفت، ایک بہت ہی خوبصورت نام الوکیل ہے۔ الوکیل، الوکیل۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے مختلف حوالوں سے اپنی اس صفت کو ذکر فرمایا ہے، الوکیل۔ جب اہل ایمان کو کفر والوں نے ڈرانے کے لیے یہ کہا کہ تمہارے خلاف تو بہت سارے لشکر کھڑے ہیں تیار، ڈرو ان سے، فخشوہم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے جب مسلمانوں کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ کہا کہ کافروں نے بہت بڑے لشکر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ڈرو ان سے، تو بجائے منافقین کی باتوں میں آ کر مسلمان ڈرتے، منافقین کی اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دی، فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو اور مضبوط گھر کر دیا، مضبوط طریقے سے ان کے دل میں اللہ نے ایمان کو گھر کر دیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہیں، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین وکیل ہیں، بہترین کارساز ہیں، الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی جو ایذا رسانی ہے، وہ جو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر مکمل کامل بھروسہ رکھیں، توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی، سارے پریشانیوں کی کفایت کرنے کے لیے بہترین وکیل ہیں، اللہ کافی ہیں، اللہ کافی وکیل ہیں۔ اللہ کی وکالت کے بعد آپ کو پریشان ہونے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کی وکالت کافی ہے آپ کے لیے، اللہ بہترین وکیل ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ایک صفت ہمیں بتائی کہ میری ایک صفت ہے وکیل، میں وکالت کرتا ہوں، وکیل ہوں۔ وکیل کیا کام کرتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جو عام طور پر عرف میں ہم لفظ وکیل استعمال کرتے ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وکیل کے دو کام ہوتے ہیں بنیادی، ایک تو وہ اپنے موکل نے جو اسے ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے، اسے اچھی طرح انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، جو ذمہ داری وکیل کو دی ہے اس ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دینے کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، پوری طرح انجام دینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ جس ذمہ داری کی ادائیگی کا اسے پابند بنایا گیا ہے، اس حوالے سے اپنے موکل کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ دو کام کرتا ہے، جو ہم عام طور پر وکیل، مقدمہ لڑنے والا جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وکیل جو شخص ہوتا ہے، وہ بھی یہ عدالت میں جا کے دو کام کرتا ہے، مدعی کا ہو، ملزم کا ہو، وکیل عدالت میں یہ دو کام کرتا ہے۔ ایک تو موکل کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑتا ہے، اس نے ذمہ داری اسے دی ہے، مقدمہ لڑ لو، میری طرف سے دفاع کرو۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ موکل کو اس دعوے کے معاملے میں کسی طرح کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دو ذمہ داریاں وکیل انجام دیتا ہے، ہر وکیل کی یہ دو ذمہ داریاں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے وکیل بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام وکالت جب کسی کے لیے حرکت میں آتا ہے تو اس آدمی کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ فرمایا وکفیٰ باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ وکیل، کافی وکیل ہیں۔ نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے جو جس ذمہ داری کے لیے تم نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اب مطمئن رہو۔ میں اور آپ بھی اپنے مقدمے کے لیے اپنے خدا نہ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، لیکن کوئی پریشانی کے لیے کسی مقدمے میں کوئی انسان لڑنے کے لیے کوئی وکیل کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وکیل کا تو ریکارڈ یہ ہے کہ 100% یہ مقدمات میں جیتا ہے، ہارا نہیں ہے، تو انسان بڑا مطمئن ہوتا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑ لے گا وہ میرا اچھا دفاع کر لے گا۔ جس کے اللہ وکیل بن جائیں، جس کے کاموں کے ذمہ داری اللہ جل جلالہ اٹھا لیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا اسے کوئی گزند پہنچ سکتی ہے؟ اس کا دل کتنا پرسکون ہوگا، وہ پھر سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا ہاں میرا وکیل تو اللہ ہے، جو مصیبت آتی ہے آتی رہے، میں نے تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری اسے سونپی ہے، میرے تو وکیل اللہ ہیں۔ میں جس پریشانی میں ہوں اس پریشانی کو میں جو جھیل رہا ہوں، میرا وکیل مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میں نے اسے ذمہ داری دی ہے، وہ میری حفاظت بھی کرے گا اور اس پریشانی سے مجھے چھٹکارا بھی دلائے گا۔ اللہ وکیل ہیں، اللہ وکیل ہیں۔ میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی اس صفت وکالت کے نظام کو حرکت میں لے آئیں۔ اللہ وکیل تو ہیں، ہمیشہ سے ہیں، وکیل ہیں، اللہ کی صفت ہے وکیل۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے وکیل بن جائیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے توکل۔ جو انسان اللہ پر سچا توکل کرتا ہے، اللہ اس کے اچھے بہترین وکیل بن جاتے ہیں۔ فرمایا وہ جو آیت کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آئیے، ودع اذاہم، ان کی تکلیفوں سے کنارہ کشی کیجیے، ان کی تکلیفوں سے اعراض کیجیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المتوکلین ہیں، آپ کا تو کامل بھروسہ ہی اللہ کی ذات پر تھا، اس کے باوجود اللہ جل جلالہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کرنے کا حکم دے کر مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے اعتماد کو، اللہ کے ساتھ اپنے بھروسے کی رسی کو باندھ لینا ہے، پھر اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا تو کفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہر جگہ آپ کفایت کر کے دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت کر کے دکھائیں گے، بند دروازوں کو کھول کر دکھائیں گے۔ اللہ وکیل ہے، جب اللہ کو وکیل بنا دیا تو پھر پریشانی کا ہے کی، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ وکیل ہیں، اللہ حفاظت بھی کریں گے، مشکل سے نجات بھی دلائیں گے۔ اچھا وکیل مقدمہ لڑنے کی ذمہ داری دی ہے، میں اب سکون میں ہوں بھائی، عدالت میں وہ مقدمہ لڑ لے گا، اس کا ریکارڈ ہے، 100% کامیاب ہوتا ہے، میں نے اچھا وکیل کیا ہے، میں مقدمہ ہار نہیں سکتا۔ میں اگر اپنی پریشانیوں میں اللہ کو وکیل بنا لیتا ہوں، اللہ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہوں، تو پھر مجھے پریشانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آئے، حسبنا اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہیں، ونعم الوکیل، میں نے تو اسی کے ذمے اپنی ساری پریشانیاں رکھی ہیں، اسی کی بارگاہ میں اپنی ساری مصیبتیں پیش کی ہیں، میں تو اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ساری مشکلات اس کے دروازے پر رکھ کر آیا ہوں کہ پروردگار یہ مشکلات ہیں، انہیں حل کر دیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر وہ کافی ہے، اب وہ کیسے کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اور آپ سچا توکل کر کے اللہ کے نظام وکالت کو حرکت میں تو لائیں۔ میرا اور آپ کا توکل بھی تو ایسا ہو، میرا اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد بھی تو ایسا ہو۔ توکل کرنے والے کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ
اس کے دل میں یہ یقین راسخ ہوتا ہے، دل کی گہرائی میں اترا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کوئی بھی نفع دینے اور کوئی کسی بھی نقصان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی نفع مجھے مل نہیں سکتا، دنیا اور آخرت کی کسی تکلیف سے مجھے خلاصی نہیں مل سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے نفع ملے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو میں نقصان سے بچوں گا۔ دنیا اور آخرت میں جو نفع ملنا ہے اللہ کی ذات کے اذن سے ملنا ہے، دنیا اور آخرت میں کسی بھی پریشانی سے بچنا ہے اللہ کے فیصلے سے بچنا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔ انسان کو اپنے کیے ہوئے عمل کا بھروسہ نہ ہو، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، سبب اختیار کرنے کے بعد، جانور کو باہر کھوٹے سے باندھنے کے بعد، گاڑی کو لاک کر لینے کے بعد توکل یہ ہو کہ بچانا اس لاک باندھنے نے نہیں ہے، مجھے اس رسی کے باندھنے نے نہیں ہے، میرے جانور کو، میری گاڑی کو چوری ہونے سے بچانا ہے اللہ نے، کیونکہ میں نے بنایا ہے وکیل اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ رکھا ہے، میں نے تو اسی پروردگار پر اپنا اعتماد رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوشخبری، میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے نظام وکالت کو حرکت میں لانے والے کام تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی بھروسہ کرو، حق توکلی، لو تتوکلون علی اللہ تعالی حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر، اس کی وکالت پر، اس کی ذات پر نفع نقصان کے لیے ایسے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ توکل کرنا اس کا حق ہے، حق ادا کرو، پہلے تم سے مطالبہ ہے، پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے۔ اگر تم ایسے توکل کرو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لَتُرْزَقُونَ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے روزی پہنچائیں گے جیسے پرندوں کو پہنچاتے ہیں۔ پرندے کی کوئی مل نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، پرندے کی کوئی فیکٹری بھی نہیں، پرندوں کی فیکٹری بھی نہیں ہوتی، پرندے کہیں ملازمت بھی نہیں کرتے ہیں، وہ پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں تب بھی مالک ان کو کھانا کھلاتا ہے، وہ باہر پھرتے گھومتے ہیں تب بھی پروردگار ان کو کھانا پہنچاتا ہے۔ تمہیں ایسے ہی پروردگار کھانا پہنچائے گا، روزی پہنچائے گا جیسے وہ پرندوں کے نظام چلا رہا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے نکلتے ہیں تو پیٹ پسلیوں سے چپکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، اور شام کو جب گھروں کو لوٹتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کون انہیں کھلاتا ہے؟ یہ کھلانے پلانے کا، روزی کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل کا حق ادا کرو، پہلا قدم تمہاری طرف سے اٹھے، تم اللہ کو اپنا سچا وکیل بنا لو۔ دل میں توکل دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، دل میں سچا یقین ہے کہ کام بنانے والے اللہ ہیں، نفع دینے والے اللہ ہیں، نقصان دینے والے اللہ ہیں، میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا، میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں میں کام کرنے کا پابند ہوں، صبح سویرے وقت پر ملازمت پر پہنچنے کا پابند ہوں، تنخواہ اسی پر ملتی ہے، لیکن پروردگار نے لکھا ہے، پروردگار نے طے کیا ہے تو اس ملی ہوئی تنخواہ سے مجھے فائدہ ہوگا، میرے کام بنیں گے۔ اگر پروردگار نے طے نہیں کیا، پروردگار کا اذن نہیں ہے تو ہاتھ میں رکھا نوالا بھی میری بھوک نہیں مٹا سکتا، ہاتھ میں اٹھایا ہوا گلاس میری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یہ ہے توکل کا حق، یہ ہے توکل۔ اگر تم اس توکل کا حق ادا کرتے ہو تو پروردگار تمہیں پرندوں جیسی روزی دے گا، پرندوں کے جیسی وہ روزی کا بندوبست کرتا ہے ویسے وہ تمہاری روزی کا بندوبست کرے گا۔ لیکن میں اور آپ توکل کرنے والے بنے تو صحیح، میں اور آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا سچا بھروسہ رکھیں تو صحیح، میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر سچا اعتماد تو مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل سکھا رہے ہیں ایک نوجوان کو، سیدنا ابن عباس نوجوانی کی عمر میں، یہ توکل ہے جو اس حدیث میں سکھایا گیا ہے، بڑی خوبصورت حدیث۔
یہ ہمیں آپ کو بھی سمجھنی ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ سکھایا جا رہا ہے ایک نوجوان لڑکے کو۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا اس ڈھب پر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا یہ انداز اختیار کر رہے ہیں؟ یا ہم اسے مثالیں دیتے ہیں فلانے سرمایہ دار کی، فلانے کارخانہ دار کی، فلانے 2 + 2 4 کی تفریق اور جمع کرنے والوں کی؟ دیکھو وہ ٹھیلا لگاتا تھا، آج کتنا کامیاب ہے۔ اس نے تو 2 اسٹاک مارکیٹ میں 200 شیئر کے ساتھ شروع کیا تھا، آج بڑا ٹائکون ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کا اعتماد 2 + 2 4 پر بنانا ہے، یا بچوں کا توکل اللہ کے ساتھ بنانا ہے، اللہ پر ان کا توکل جوڑنا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ نوعمر لڑکے ہیں سیدنا ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ تیرا دھیان رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے ہیں نا بھائی؟ تو اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ نے جیسا تجھے کہا ہے ویسا تو بن کے دکھا، یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا، وہ تیری حفاظت کرے گا، وہ حفیظ ہے، وکیل ہے، حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا دھیان رکھنا، ہر مشکل گھڑی میں تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تجدہ تجاہک، یہ دوسری مرتبہ فرمایا، تجدہ تجاہک، دور نہیں ہوگا، وہ تجھے سامنے نظر آئے گا، مدد اترتی ہوئی تیری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی۔ لیکن پہلے تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اچھا، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر کوئی مانگنا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو، خدا نہ خاصہ کوئی مجبوری آ جائے، تو تیرا دست سوال دراز ہونا چاہیے پروردگار کے سامنے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو بادشاہوں کے بادشاہ کے در کا سوالی بننا، یہ ان فقیروں کا سوالی نہ بننا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، مدد چاہیے ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ مدد دیتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں۔ یہ میں نے بھی سیکھنا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوعمر لڑکے کو سکھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے بھائی، اپنے بچوں کو توکل سکھانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ کو اپنا کارساز بناؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے کہ تمہیں تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا سکے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، مگر اگر اللہ نے لکھا ہے تب فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بس اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا پروردگار نے تیرے حق میں لکھا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ دل کو سمجھانا ہے، یہ دل کو بتانا ہے، یہ یقین پیدا کرنا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نفع دیتے ہیں، اللہ نقصان دیتے ہیں، آزمائش آئی ہے، اللہ میرے وکیل ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ احد کے موقع پر جب مومنین کو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی، احد کے موقع پر مومنین کو، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے جب کافروں نے بتایا کہ وہ بڑی فورسز اکٹھی ہو گئی ہے، تو ان کو سمجھایا گیا اور ان کو بتایا گیا، تو ان کے دل میں ایمان اور ٹھاٹھے مارنے لگا، وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم توکل کا حق ادا کریں، اپنے دل کو متوکل بنائیں، اپنے دل میں یہ بات گہرائی میں اتاریں کہ اللہ وکیل ہیں، اللہ کارساز ہیں، اللہ کام بناتے ہیں، اللہ سے مانگ کر اپنے کام بنوانے ہیں، اللہ سے مانگ کر اپنے دنیا کے مسائل کو حل کروانا ہے، اللہ ہی کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کر کے اسی کے در کا سوالی بننا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا